اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی فلا نبی بعدی، لوگوں یہ رسالت اور نبوت یہ میرے بعد اللہ نے اس کو ختم کر دیا ہے، اب میرے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ ایک اور آدمی دین کے تمام ارکان کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، اگر اللہ کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کی نگرانی نہ کرے، ختم نبوت کے اوپر پہرا نہ دے، تو میرے عزیزو آدمی کے تمام اعمال ناکارہ ہو جاتے ہیں، تمام کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت میرے عزیزو اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح اس دنیا کے اندر کوئی انسان چلتا پھرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اب یہ نام ہے اس انسان کا دو چیزوں کا، ایک اس کی روح ہے اور ایک اس کا جسم ہے۔ اگر روح اور جسم یہ ایک ساتھ مل جائیں، یعنی آپس کے اندر مل جائیں، پھر جا کے اس کا نام بنتا ہے انسان۔ اگر انسان کے جسم سے روح کو نکال لیا جائے تو یہ انسان نہیں رہتا، اس کے ہاتھ نہیں رہتے، اس کے پاؤں نہیں رہتے، اس کے کان سننے کے قابل نہیں رہتے، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے رائگاں ہو جاتی ہیں، ساری کی ساری چیزیں انسان کی بے فائدہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ میرے عزیزو اب انسان کے جسم کے اندر روح نہیں رہی۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کی مثال بھی میرے عزیزو اس پورے کے پورے دین کے اندر، پورے کے پورے ارکان کے اندر اس کی مثال بھی انسان کی روح کی طرح ہے۔ اگر اللہ کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت محفوظ ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت انسان کے دلوں کے اندر پیوند ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے اوپر اگر لوگوں نے پہرا دیا ہوا ہے تو تمام لوگوں کے میرے عزیزوں اس کے بقیہ عبادات بھی قابل قبول ہوں گے، بقیہ اعمال بھی قابل قبول ہوں گے۔ اگر اللہ کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت محفوظ نہیں ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت انسان کے دلوں کے اندر پیوند نہیں ہے، تو انسان کے بقیہ سارے کے سارے اعمال رائگاں ہو جائیں گے۔ اور آج بھی میرے عزیزو اس دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے بعد یعنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور رسول اکرم کے دور خلافت کے اندر بھی، اللہ کے پاک پیغمبر کے زمانہ اقدس کے اندر بھی میرے عزیزو مسلمہ کذاب تھا جس نے اللہ کے پاک پیغمبر کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، یعنی میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں۔ تو میرے عزیزو سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کذاب کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا کہ جو مسلمہ کذاب کے ساتھ جا کے اس بات کے اوپر لڑائی کرتا ہے، اس بات کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے بعد نبوت ختم ہے، رسالت ختم ہے، رسول اللہ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں اللہ کے پاک پیغمبر کے زمانہ اقدس کے اندر میرے عزیزو 27 غزوات ہوئے ہیں، یعنی 27 جنگیں ہوئی ہیں جن کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر بذات خود ان جنگوں کے اندر تشریف لے گئے ہیں، آپ خود ان جنگوں کے اندر تشریف فرما گئے ہیں اور ان کفار کے ساتھ جا کے لڑائی کی ہے۔ میرے عزیزو ان تمام جنگوں کے اندر جو صحابہ کرام کے مقدس جماعت ہے میرے عزیزو وہ 259 کے قریب ہے، 259 کے قریب، یعنی کم و بیش یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو 27 غزوات کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ لیکن ختم نبوت کی اہمیت کو دیکھیے، اللہ کے پاک پیغمبر کے وصال فرما جانے کے بعد، رسول اللہ کا پردہ فرما جانے کے بعد، اللہ کے پاک پیغمبر کا اس دنیا فانی سے کوچ کر جانے کے بعد اب صدیق اکبر کا زمانہ خلافت آتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے زمانہ خلافت کے اندر مسلمہ کذاب سب سے پہلے یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے اگر اللہ کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت ہی محفوظ نہ رہی پھر دین کے بقیہ تمام اعمال وہ کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں، دین کے بقیہ تمام کے تمام ارکان وہ کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اس بنا کے اوپر صدیق اکبر میرے عزیزو ایک بہت بڑا لشکر تیار کرتے ہیں۔ تیار کرنے کے بعد میرے عزیزو مسلمہ کذاب کے ساتھ جا کے لڑائی ہوتی ہے۔ لڑائی کے دوران جو اصحاب رسول کے مقدس جماعت کی تعداد جو شہید ہوتے ہیں، جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، میرے عزیزو وہ 1200 صحابہ کرام تھے، 1200 صحابہ کرام تھے، 1200 صحابہ کرام کی یہ مقدس
مقدس جماعت وہ تھی کہ جنہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کے ختم نبوت کے اوپر اپنی جان کی بازی لگائی ہے۔ اب دیکھو رسول اللہ کے زمانے اقدس کے اندر 27 غزوات ہوئے، لیکن ان 27 غزوات کے اندر یعنی جو صحابہ کرام کے مقدس جماعتوں نے اپنی جان کو اللہ کے پاک پیغمبر کے حیات طیبہ کے اندر اپنی جان کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا ہے تو ان تمام کی تعداد 259 کم و بیش کے قریب ہے۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کے حیات طیبہ کے بعد وصال فرما جانے کے بعد صرف ایک جنگ کے اندر، وہ جنگ میرے عزیزوں جو مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑ گئی اور ختم نبوت کے عنوان کے مطابق لڑ گئی، تو اس جنگ کے اندر جو صحابہ کرام کی جماعتوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے تو میرے عزیزوں ان صحابہ کرام کی تعداد 1200 صحابہ کرام کی تعداد ہے کہ 1200 صحابہ کرام نے اللہ کے پاک پیغمبر کے ختم نبوت کے اوپر اپنی جان کو بازی لگا کر اس بات کا مجھے اور آپ کو درس دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر تمام کی تمام چیزیں برداشت ہو سکتی ہیں، لیکن جب باری آئے ختم نبوت کی تو میرے عزیزوں ختم نبوت کے اوپر جس طرح ان صحابہ کرام نے بھی اپنی جان کی بازی لگائی ہے، صدیق اکبر نے بھی مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑائی کی ہے، اور آج بھی اگر اس دور کے اندر کوئی قادیانی فتنہ یا کوئی ایسے فتنے جو اللہ کے پاک پیغمبر کی نبوت کے بعد رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ہم دور صدیقہ کو زندہ کرتے ہوئے، دور صدیقہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم اپنی جان کی بازی لگا کر اللہ کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے اوپر پہرا دیں۔ کیونکہ میرے عزیزوں اس ختم نبوت کی مثال کیا ہے؟ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی فرماتے تھے کہ جو آدمی اس دنیا کے اندر صرف ایک گھنٹہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر کے ختم نبوت کے اوپر جا کے اپنے وقت کو خرچ کرے تو میں اس کے لیے میرے عزیزوں جنت کا پروانہ لکھ کے دیتا ہوں۔ اب ایک صاحب نے کہا حضرت کیا آپ یہ بات ہمیں لکھ کے دے سکتے ہیں، یعنی آپ یہ بات ہمیں لکھ کر دے سکتے ہیں کہ واقعی اللہ اس کو جنت کے اندر جگہ عطا کر دیں گے؟ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی یہ میرے عزیزوں یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے کئی ہزار کتابوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ تصنیف کی ہے۔ فرمایا کہ میں اس بات کو لکھنے کے لیے تیار ہوں، میں یہ بات لکھ سکتا ہوں کہ جو آدمی اس دنیا کے اندر صرف ایک گھنٹے کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے اوپر پہرا دے، ختم نبوت کی حفاظت کرے، میں اس کے لیے جنت کا پروانہ لکھ کے دے سکتا ہوں۔ اور آج بھی میرے عزیزوں اگر اس دنیا کے اندر ختم نبوت کا جلسہ کہیں بھی ہو، ختم نبوت کا پروانہ جہاں بھی ہو، تو میرے عزیزوں میں اور آپ، یہ میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اس ختم نبوت کے محفل کے اندر جا کے شریک ہوں، صرف اس غرض کے ساتھ کہ ہم جا کے اللہ کے پاک پیغمبر کے ختم نبوت کا نام روشن کریں، اور ختم نبوت کے نام لیواؤں کے اندر میرا اور آپ کا نام بھی شمار ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں اللہ کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کی مثال تو یہ روز روشن کی طرح واضح ہے، قرآن اور حدیث ذخیرہ سے بالکل ثابت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، لوگوں یہ رسالت اور نبوت یہ میرے بعد اللہ نے اس کو ختم کر دیا ہے، اب میرے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ ایک اور حدیث طیبہ کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا انہ سیکون فی امتی، ان قریب میری امت میں سے 30 کذابون، 30 ایسے جھوٹے آئیں گے، وفی روایت دجالون، یعنی ایسے لوگ آئیں گے کہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ یہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں میں آخر نبی ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور آپ کو حقیقت بتاؤں، کل ایک پروگرام تھا مائی والی مسجد کے قریب، میں بھی وہاں پہ تھا، تو ہمارے استاد محترم یہ فرما رہے تھے کیونکہ وہ ختم نبوت کے مبلغ ہیں۔ میرے عزیزوں اس دنیا کے اندر قادیانیوں کا ایسا غلبہ ہے، قادیانیوں کا ایسا فتنہ ہے میرے عزیزوں، جو لوگوں کو اسلام کی دعوت دے کر لیکن وہ اپنے اسلام کے اندر، اپنے دین کے اندر، اپنے عقائد کے اندر ایک سادہ مسلمان کو میرے عزیزوں داخل کر کے پھر ان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم فرما رہے تھے کہ ایسے ایسے لوگ ہیں
قادیانی ہیں کہ ان کے ایسے ایسے سوالات ہیں اگر آدمی سنے تو آدمی دنگ رہ جاتا ہے، آدمی دنگ رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو جواب دیں تو کیسے جواب دیں۔ میرے عزیزو، بہرحال خلاصہ یہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے اوپر آدمی پہرا دے۔ جہاں بھی رسول اللہ کی ختم نبوت کی محفل ہو تو آدمی کو چاہیے کہ وہاں پہ جا کے شریک ہوں۔ آج اس دنیا کے اندر اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، ہم کوئی اچھائی کرتے ہیں، اس کے اوپر ہمارے والدین اس بات کے اوپر خوش ہوتے ہیں، لیکن آج اگر اس دنیا کے اندر میرے عزیزو آدمی کوئی نیکی کرتا ہے تو حدیث طیبہ ہے، پاک پیغمبر کا فرمان ہے کہ پورے ہفتے میں سے 2 بار ایسے ہیں کہ ان 2 دنوں کے اندر رسول اللہ کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک سچے امتی کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک سوموار کا دن ہے، ایک جمعے کا دن ہے۔ ان 2 دنوں کے اندر میرے عزیزو میں اور آپ اگر کوئی اچھا عمل کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی اچھا فعل کرتے ہیں تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت اور برکت سے فرشتوں کے ذریعے سے وہ نامہ اعمال میرے ہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر آج ہم اس دنیا کے اندر کسی محفل کے اندر، کسی مجلس کے اندر، کسی پروگرام کے اندر، اور وہ بھی ختم نبوت کا پروگرام ہو، ختم نبوت کی محفل ہو، اگر ہم شریک ہوں گے تو میرے عزیزو یہ پیغام، یہ فرشتے ضرور بے ضرور اس پیغام کو لے کر اللہ کے پاک پیغمبر کی بارگاہ رسالت کے اندر پہنچا دیں گے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے، ہمارے استاد محترم بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے جا کے تمام جماعتوں کو، تمام مقتدیوں کو، تمام لوگوں کو آپ نے جا کے یہ دعوت دینی ہے۔ اسی علاقے کے اندر میرے عزیزو 6 نومبر کو ایک پروگرام ہونے والا ہے اور بہت بڑی کانفرنس ہے، اس میں سے بہت بڑے اکابر بھی آئیں گے اور ہر مدارس سے تمام طلباء بھی آئیں گے۔ تو بہرحال آپ تمام احباب بھی کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کے اندر آپ شریک ہوں، جتنا آپ شریک ہو سکے میرے عزیزو۔ آپ کے بھائی ہوگے، آپ کے اہل و عیال ہوگے، کیونکہ اس کے اندر ایک بنات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، پردے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ تو جتنے احباب سے ہو سکے آپ تمام احباب اللہ کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے اوپر اس غرض سے جائیں کہ ہم ختم نبوت کے لیے جا رہے ہیں، اور ختم نبوت کے اوپر آدمی کا جو بھی قدم اٹھے گا میرے عزیزو وہ نیکی کے لیے اٹھے گا، اجر کے لیے اٹھے گا، ثواب کے لیے اٹھے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ قدم اٹھانا اللہ کی بارگاہ کے اندر نجات کا ذریعہ بن جائے، مغفرت کا ذریعہ بن جائے، بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ کیونکہ میرے عزیزو اس دنیا کے اندر آدمی بعض اوقات وہ اعمال کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، وہ چیزیں کرتے ہیں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہوتی، لیکن میرے عزیزو بعض اوقات انسان ایک ایسا عمل کرتا ہے جو بظاہر محبوب نہیں ہوتا، بظاہر پسندیدہ نہیں ہوتا، بظاہر بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں میرے عزیزو وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ اسی اعمال کی بنیاد کے اوپر اللہ اپنے بندے کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال تمام احباب کوشش کریں گے کہ اس دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ختم نبوت کا پروگرام ہو آپ تمام احباب اس کے اندر شریک ہو جا کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔